ہمارا معاشرہ کسی نہ کسی مشکل کا، کسی نہ کسی پریشانی کا اور کسی نہ کسی نئے ٹرینڈ کا اکثر شکار ہوتا رہتا ہے۔ آج کل جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے، دیکھنے میں تو بظاہر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اثرات معاشرے پہ بہت ہی گھناؤنے اور برے آ سکتے ہیں۔ آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے سرکاری اسکول ہوں یا پرائیویٹ اسکول ہوں، ان کے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ 8th 9th اور 10th کلاس کے جو ہیں، یہ ایک نیا ٹرینڈ بنا رہے ہیں۔ جب بھی ان کی کلاسز میں آخری پیپر چل رہا ہوتا ہے، اس کی رات کو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جتنی نوٹ بکس اور بکس ہوتی ہیں ان کو یہ ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح ایک نوٹ کی شکل میں ہوتا ہے، اس نوٹ کی شکل میں ان کو کاٹ کے ایک حساب سے جس طرح تماشبین رقاصاؤں پہ نوٹ نچھاور کرتے ہیں، اس شیپ میں اس کو کاٹ کے لے کے بیگ بھر کے لے آتے ہیں اسکولوں میں۔ جیسے ہی یہ اپنا آخری پیپر دیتے ہیں اور آخری پیپر دے کے باہر نکلتے ہیں، اسکول کے اندر بھی، اسکول کے باہر بھی، گلی محلے میں بھی ان کاغذوں کی ایسی بچھاڑ کر دی جاتی ہے اور ایسے وہ بکھیرے جاتے ہیں کاغذ جیسے کہ نوٹوں کی بارش ہو رہی ہو۔ اب دیکھنے میں تو ایک چھوٹی سی سیلیبریشن ہے یہ، لیکن اس کو ہم سیلیبریشن اس لیے نہیں مان سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ ان بکس کے اندر، ان نوٹ بکس کے اندر اللہ پاک کا نام لکھا ہوتا ہے۔ انہی نوٹس بک کے اندر جو ہے آیات لکھی ہوتی ہیں، انہی نوٹ بکس کے اندر قرآنی آیات اور دیگر مقدس الفاظ لکھے ہوتے ہیں کہ جن کی توہین کرنا کسی بھی صورت ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، لیکن آج کے بچے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری کس پہ جاتی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے، اس کا تعین ہم نے کرنا ہے۔ پھر ایک یہ بھی ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچے کو چند پیسوں کی فیس کے عوض جب ٹیچرز کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بحیثیت والدین ہماری اتنی ذمہ داری تھی کہ ہم نے ان کو ٹیچرز کے حوالے کر دیا ہے اور ان کی فیس ادا کر دی ہے۔ ان کے کردار پہ اور ان کے ایکشن پہ نظر رکھنا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، جبکہ یہاں پہ آ کے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، کسی صورت میں بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ذمہ داریاں بڑھتی کیسے ہیں کہ ہم ان کو ایک گھریلو ماحول سے جب نکال کے اوپن ماحول میں لے کے آتے ہیں تو ان پہ یا ان کے کارناموں پہ یا ان کے کاموں پہ یا ان کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھنا ہمیں زیادہ کر دینا چاہیے، اور اس چیز کا پہ باقاعدہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے باہر جا کے کیا کر رہے ہیں اور کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ ہم ساری ذمہ داری ٹیچرز پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب اس میں دیکھا جائے تو یہ جو نوٹ بکس کاٹی جاتی ہیں، ان کو تیار کیا جاتا ہے، یہ اسکول میں بیٹھ کے نہیں کیا جاتا کہ اس کو ٹیچرز روک پائیں گے۔ اس کو ٹیچرز اس لیے نہیں روک پا سکتے کہ یہ گھروں سے یہ سارا مٹیریل تیار ہو کے آتا ہے۔ ان چیزوں پہ نظر رکھنے کے لیے والدین کو اپنے بچوں کے بیڈ رومز کے اندر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ اب دیکھنے میں تو کیا ہے، عام لوگوں سے سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی بچے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ جس بچے کو اس پیپر کی قدر نہیں، جس پیپر کے اوپر ہم لکھ کے پڑھ کے اس مقام تک آتے ہیں
کہ ہمارے شعور بیدار ہوتا ہے، اسی کو اگر ہم نظر انداز کر دیں، اسی کی بے حرمتی کریں، پھر ان کے اوپر لکھی ہوئی آیات، ان کے اوپر لکھے ہوئے مقدس فکرے جب پاؤں کے تلے روندے جائیں گے تو کیا وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے، یہ آپ ساتھ ویڈیو چلتی ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی کہی سنی بات نہیں ہے، اس کو باقاعدہ نوٹ کیا گیا ہے، باقاعدہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ اس طرح کے کارنامے ہو رہے ہیں۔ پھر محکمہ ایجوکیشن کو بھی اس کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشن کا اجرا کرنا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے۔ ٹیچرز کا بھی کام ہے کہ وہ بھی اس پہ کھل کے بات کریں اپنے اسٹوڈنٹ سے، ان کو اس کی اچھائیوں برائیوں سے آگاہ کریں۔ لیکن میرے خیال میں اس معاملے میں سب سے زیادہ ذمہ داری اگر آتی ہے تو وہ ان والدین کی آتی ہے جو گھروں میں اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھتے، یا اگر ان کے علم میں بھی ہے تو وہ جسٹ اس کو انجوائمنٹ سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس چیز سے آپ فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اگر آپ بے حرمتی کریں گے تو کبھی بھی آپ اس سے فیض حاصل نہیں کر پائیں گے، الٹا وہ آپ کے لیے بگاڑ کا باعث بنے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس سلسلے میں کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، کھانا آپ تک پہنچ گیا، صاف ستھرا کھانا آپ تک پہنچ گیا ہے، لیکن اسی کھانے کو آپ اپنی انجوائمنٹ کے لیے زمین پہ گرا دیتے ہیں، اور زمین پہ گرانے کے بعد پھر اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ وہ کھانا جو صاف ستھرا آپ تک پہنچا تھا، اس میں مختلف قسم کے جراثیم، مختلف قسم کی بیماریاں شامل ہو گئیں۔ اب جب آپ اس کو کھائیں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کے معدے پہ افیکٹ کرے گا، جب آپ کے معدے پہ افیکٹ کرے گا آپ کا پیٹ خراب ہوگا، اور کئی قسم کی بیماریاں آپ کو لاحق ہوں گی۔ تو یہ مثال بھی ایسے ہی ہے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد اپنے آپ کو سدھارنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ یہ کام کرنے کے بجائے اس میں بگاڑ پیدا کریں گے تو وہ علم آپ کے سدھرنے کا، آپ کے سنبھلنے کا، آپ کی تربیت کا، آپ کے اچھے پن کا کبھی بھی ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کی بے حرمتی کر دی۔ جب اس کی بے حرمتی ہو گئی، پھر آپ جتنا مرضی ہے پڑھ لیں، آپ ماسٹر لیول چلے جائیں، آپ پی ایچ ڈی کر لیں، جو مرضی ہے کر لیں، لیکن جب آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں اس علم کی قدر ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو کیا کام دے گا؟ تو خدا را میں آپ سب سے، ٹیچرز سے بھی اور اسٹوڈنٹ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس ٹرینڈ کو نہ اپنائیے، اور جو کرتا ہے کوشش کیجئے کہ اس کو بھی منع کریں۔ جب تک ہم اس علم کی قدر نہیں کریں گے، اور یہ علم جہاں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، دیکھیں ہر چیز کا ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک ماخذ ہوتا ہے۔ علم کا ماخذ کتاب ہے، اگر آپ اس کتاب کی ہی بے حرمتی کر رہے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھانے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ خدا را والدین بھی اور ٹیچر بھی، اور جو لوگ اس ایریا میں ذمہ دار ہیں، ان کو بھی اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں، اور ان کو ہم نے کیسے اس راستے سے ہٹانا ہے، اور ان کے دل میں اس چیز کی قدر کیسے لانی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کو، لیکن میں یہیں پہ اختتام کروں گا، اور اسی گزارش کے ساتھ کہ اپنے بچوں پہ والدین اور ٹیچر دونوں نظر رکھیں،
اور ان کے اندر یہ جو ایک نیا ٹرینڈ پنپ رہا ہے اس سے ان کو نجات دلائیں، تاکہ یہ آنے والے وقت میں ایک اچھے شہری، ایک اچھے عالم، جو علم حاصل کرتا ہے وہ عالم بنتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھنی ہیں، علم چھوٹا سا بھی آپ نے حاصل کیا تو آپ اس علم کے عالم بن جاتے ہیں۔ تو ایسے بنیں کہ جن سے دنیا بھی فائدہ اٹھائے اور وہ خود بھی مستفید ہو سکیں، نہ کہ وہ علم حاصل کر کے بگاڑ کا باعث بنے۔ اگر میری اس ویڈیو سے اور میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ اللہ حافظ۔